الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. آج کا جمعہ مبارک جو کہ خلیفہ سوم داماد رسول اور اسلام کے عظیم خلیفہ ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر ہے اور 18 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت ہے اور اسی لیے آپ کے مناقب اور آپ کی عظمت و شان کے اوپر آج کے جمعے کی گفتگو ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ رہتی دنیا تک ایک مثال رہیں گی. اور یہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا پوری تاریخ انسانیت کے اندر. ایک حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور ایک ہی گھر کی 2 عورتیں ان کے نکاح میں آئی لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، یہ سسر نبی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے گھر جو خاتون آئی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی. لیکن تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو یہ بات اعزاز کے طور پہ بھی اور پوری انسانیت میں سب سے زیادہ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں یعنی نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی. تو یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. وہ آپ کی بارگاہ میں چند اشعار منقبت کے پیش کرتے ہیں کہ جس نے مدحت کے ہے ذوالنورین کے، جس نے مدحت کے ہے ذوالنورین کے، جس نے مدحت کی اس کو دولت مل گئی دارین کے،
اس کو دولت مل گئی دارین کے، مصطفیٰ کے لاڈلے داماد ہے، مصطفیٰ کے لاڈلے یہ داماد ہے، گہر نسبت سے ہے حسنین کے، گہر نسبت سے ہے حسنین کے، جس نے مدحت کی ہے ذوالنورین کے، اس کو دولت مل گئی دارین کے، اور اس سے ہوتی ہے غنی کی ابتدا، اس سے ہوتی ہے غنی کی ابتدا، ہے خصوصیت یہ حرف غین کے، غنی لفظ، اور یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صالحین کے لیے، جیسے قرآن میں اب اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے در کے فقیر ہو، اور جس کے اندر دنیا میں یہ عادت آ گئی غنا کی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس پہ یہاں بھی کرم ہوا وہاں بھی کرم ہوگا۔ السخی حبیب اللہ، سخاوت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے۔ اس سے ہوتی ہے غنی کی ابتدا، اس سے ہوتی ہے غنی کی ابتدا، ہے خصوصیت یہ حرف غین کے، جس نے مدحت کی ہے ذوالنورین کے، اس کو دولت مل گئی دارین کے، وہ رقیہ ہو کہ عثمان غنی، ہے فزوتر عظمت طرفین کے، طرفین دو کو بولتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، ہے فزوتر عظمت طرفین کے، اور جس سے کرتے ہیں فرشتے بھی حیا، جس سے کرتے ہیں فرشتے بھی حیا، اللہ اللہ شان ذوالنورین کے، اللہ اللہ شان ذوالنورین کے، روشنی ہے خانہ عثمان میں، خانہ سے گھر مراد ہے، یعنی آپ کا گھر، روشنی ہے خانہ عثمان میں، سرور عالم کے نور عین کے، سرور عالم کے نور عین کے، اور دشمنی رکھتا ہے جو عثمان سے، میرے آقا کا فرمان بھی ہے، لا تسب صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، برا بلا نہ کہنا، فبأي اقتديتم اهتديتم،
وہ تمام ستاروں کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابی سے ناخن کے برابر بھی اگر کوئی بغض رکھے گا تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا اور اعمال بھی اس کے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ تو داماد رسول ہے کہ دشمنی رکھتا ہے جو عثمان سے، اس پہ لعنت تا ابد حسنین کے، اس پہ لعنت تا ابد حسنین کے، کر دیا شہزاد خوش سرکار کو، کر دیا شہزاد خوش سرکار کو، پائی عزت اس طرح دارین کے، پائی اس طرح عزت دارین کے، جس نے مدحت کی ہے ذوالنورین کے، اس کو دولت مل گئی دارین کی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین جامع قرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ الحدید 27واں پارہ، آیت کریمہ بھی ساتھ ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو قرآن کریم کے کئی مقام ایسے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس طرح بہت ساری آیتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور کثرت کے ساتھ آیتیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں سے جن میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا، یعنی مال بھی اللہ کا ہے اور خرچ بھی اللہ کی راہ میں کرو۔ یہ مالک تمہیں صرف عارضی طور بنایا ہے، تو قبر میں انسان مال لے کے نہیں جائے گا بلکہ کفن بھی اور اعمال صالحہ، یہی عمل انسان کے قبر میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے جس کا تمہیں ہم نے نائب بنایا خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وَأَنفَقُوا لَهُمْ، اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے، تو ان کے لیے فرمایا اجر کبیر، ہم نے بڑا اجر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی ذرائع، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس پہ کرم کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ نہیں خرچ کرتے تھے، تمام صحابہ حضور پہ خرچ کرتے تھے، کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ اس کو مال سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وطن سے ہوتی ہے، خاندان سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے، لیکن صحابہ کرام نے کسی چیز سے پیار نہ کیا اتنا جتنا حضور سے پیار کیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی اولادیں بھی حضور کے اوپر قربان کی، وطن بھی مدینہ مکہ المکرمہ جیسا چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے، اور بالکل عملی ثبوت پیش کیا کہ ہمیں حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے۔
کہ محمد ہے متائے عالم و ایجاد سے پیارا، محمد ہے متائے عالم و ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادری اور اولاد سے پیارا۔ وہ ساری چیزیں پیاری ہیں لیکن نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ کا نام ہے عثمان، سخی تمام سی آبا، لیکن سخاوت کا جو سب سے بڑا مرتبہ اور مقام پایا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا، اور اللہ نے پھر اس مال میں برکت بھی دی۔ چند باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ نام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کا نام ہے عفان، ان کے ہیں والد ابی العاص، ان کے ہیں ابن امیہ، ان کے عبد الشمس، ان کے عبد مناف۔ اور یہ سلسلہ نسب جو انصاب کے علم کے ماہر ہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علم انصاب کے بڑے ماہر تھے اور خون کی دیت کے فیصلوں کے بڑے ماہر تھے، تو وہ مفسرین کرام نے ان کی تمام باتوں کو لکھا۔ تاریخ کے اندر باتیں موجود ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلہ نسب جا کے آگے حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے، یعنی عبد مناف سے۔ تو یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام کا نسب سب سے عرفہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے خود فرمایا کہ یاد رکھو انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے گروہ بنائے مجھے سب سے بہتر گروہ انبیاء عطا کیا، جتنے گھر بنائے مجھے سب سے بہتر گھرانہ۔ انا البیت و نفسن، میں اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے تم سب سے عرفہ و اعلیٰ۔ تو ان کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ہے ذوالنورین، یعنی دو نور والا، یعنی دو نور والا۔ اور آپ کا خطاب جامع قرآن بھی ہے۔ یکم محرم 24 ہجری مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو ہے، جسے خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، خلافت راشدہ 30 سال ہے، 6 مہینے امام حسن کے ڈالے جائیں گے، تو تیسرے خلیفہ آپ ہیں، اور 12 سال آپ نے خلافت کے امور سر انجام دیے، عمر مبارک 82 سال پائی ہے، اور بہت بڑا اعزاز انہیں حاصل ہے، اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے یہ صحابی، اس لیے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے کہ دین کی تبلیغ کے ذریعے اگر کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہارے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوشش کی، تبلیغ کی، جن کی کوشش رنگ لے آئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، دامن اسلام کے اندر آ گئے، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر لیا، اور پھر مسلمانوں کے اوپر اس وقت بڑے کٹھن حالات آزمائشیں تھی، اور کئی صحابہ کرام کو ظالموں نے، کافروں اور مشرکوں نے نیزے مار کے شہید کر دیا، اور کئی کو قید کر دیا گیا۔ ایسی حالت کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل ہے، اور یاد رکھو تاریخ الخلفاء والے نے، صاحب مشکات نے لکھا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میری طرف وحی کی، میری طرف وحی نازل کی کہ میں اپنی کریمہ بیٹی کا نکاح، یعنی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح میں عثمان غنی سے کر دوں۔
تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں آئی اور حق مہر ادا کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ طے کر دیا، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نکاح کے گواہ قرار پائے اور وحی کی، اللہ نے نکاح ہو گیا۔ لیکن ایک وقت آیا وہ بھی داغ مفارقت دے گئے، کیونکہ جانا سب نے ہے، ان کا وقت آیا وہ دنیا سے رخصت ہوئی اور حضرت عثمان غنی غمگین رہنے لگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا، عثمان کیا بات ہے تم بڑے غمگین ہو؟ عرض کی آقا آپ کی نسبت حاصل تھی تو اس وجہ سے گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی جو آپ کی شہزادی تھی۔ حضور نے فرمایا عثمان، جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے حکم دیا، اللہ کا پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان غنی سے کر دیں۔ یوں وہ بھی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آ گئے۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذلو رین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذلو رین جوڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا غبارہ نور کا، وہ صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ یعنی ذوالنورین آپ کا خطاب ہے، یہ سب بھی کہتے ہیں آپ کو ذوالنورین۔ تو ایک بات اور اشارہ پتہ چل گیا، یہ ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نور والا، 2 نور والا۔ اور کسی نے پوچھا کہ ذوالنورین 2 نور والا آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، مفسرین نے اس کی تصریح کی کہ نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، تو جب نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو وہ ذوالنورین بن جائے، تو خود نبی کی ذات نور علی نور کیوں نہ ہو؟ تو جب نبی کی بیٹیاں نور ہے تو نبی نور علی نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس میرا نور آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ تو کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے آنے والی ذات ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کو اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ کی ایک شان یہ بھی تھی، آپ بڑے حیا والے تھے۔ تو آپ ہی وہ شخص ہے جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں پہلا جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا ہے، یا حاجرہ سلام اللہ علیہا کا، جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ اور ان کے بعد دنیا میں دوسرا جوڑا حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ کا ہے کہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی کہ تم حبشہ کی طرف، یا رسول اللہ کہاں چلے جائے؟ آپ نے اشارہ کیا اور اشارہ نبوت حبشہ کی طرف تھا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ وہاں جائیں گے تو وہاں کا بادشاہ ان کی عزت اور احترام کرے گا۔ تو واقعہ ان لوگوں نے عزت احترام کی شاہ حبش نے، اور جب حضرت جعفر طیار نے وہاں جا کے قرآن کی آیتیں پڑھی تو بادشاہ عیسائی تھا،
اور قرآن سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل اس کا نرم ہو گیا، جیسے موم پگھلتا ہے ایسے اس کا دل نرم ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ تمہارے نبی کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں بیان کی گئی اور کہا ہمارے نبی نے اشارہ کیا حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ تمہیں پناہ دے گا۔ تو اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا، کچھ تحفے بھی بعد میں حضور کی بارگاہ میں بھیجے اور کہا جب تک تم چاہو میری سرزمین پہ رہ سکتے ہو۔ تو انہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ اور دوسری ان کی یہ نشانی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے۔ تو جس کے اندر حیا ہوگا، جتنا زیادہ حیا ہوگا اتنا ایمان اور قوی ہوگا۔ تو حیا کی دولت بھی رب سے مانگا کرو۔ آج کل بے حیائی بہت ہوتی، پہلے ماں بہن کے اندر بھی حیا ہوتا تھا، سر عام نہیں گھومتی تھی، بزرگوں کا بھی حیا ہوتا تھا، استادوں کا، پیر و مرشد کا، بڑوں کا، اہل علم کا حیا ہوتا تھا۔ اور اب بے حیائی عام ہو گئی تو برکتیں ختم ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی تو خیر ختم ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی تو اولادیں جو ہیں بے ادب ہو گئی۔ تو فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرا عثمان بڑا ہی حیا والا ہے۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متجئا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقی فاستأذن ابو بکر فاذن له وهو علی تلک الحال۔ حضرت امہات المؤمنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں اس حدیث کی، اور یہ روایت جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس روایت کو امام مسلم القشیری نے بھی لیا اور مشکات نے بھی لیا۔ عربی عبارت بھی سنو، وہ الفاظ جو لب نبوت سے نکلے، کہ فرمایا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر، اور اپنی رانے اور اپنی پنڈلیاں کھولے ہوئے۔ ظاہر انسان گھر میں جب بیٹھتا ہے تو بعض اوقات بے تکلفی سے، کیونکہ گھر اپنا ہوتا ہے تو بے تکلفی سے انسان بیٹھ جاتا ہے، اور یہ پنڈلیاں مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور ہمارے ہاں یہ گھٹنے ہیں نا، اس سے نیچے کا جو مقام ہے یہ سطر کہلاتا ہے، یہ گھٹنے تک، اس سے لے کے اوپر تک یہ سطر ہے، اور نیچے تک کھول سکتا ہے آدمی۔ لیکن بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ، وہ چڈے پہنے ہوتے ہیں اور یہ گھٹنوں سے بھی کپڑا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ بے حیائی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے اور حضور تہمد باندھتے تھے، شلوار نہیں پہنتے تھے، تہمد حضور کی سنت ہے اور یہی طریقہ کار تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے۔ امام مالک کے نزدیک مرد کی ران سطر نہیں، باقی اماں کے ہاں یہ سطر ہے۔ تو بہرحال ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یا جس طرح لیٹتا ہے تو انسان تھوڑی ٹانگیں کھڑی کر دیتا ہے، تو آپ اسی حالت میں تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے، جناب ابو بکر نے اجازت مانگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی، فاستأذن ابو بکر فأذن له وهو على تلك الحال۔ آپ اسی حالت میں لیٹے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت عطا ہو گئی، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ ثم استأذن عثمان فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه فلما خرج۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی نا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑوں کو، پنڈلیوں کے اوپر بھی کپڑے کو کر لیا، بات چیت ہوتی رہی، پھر اجازت طلب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی، وہ چلے گئے۔ قالت عائشہ، تو
سیدہ عائشہ نے سوال کر دیا رضی اللہ تعالی عنہا، دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالغ ثم دخل عمر فلم تحتشه له ولم ثيابه ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، یعنی حضور نے صلوات والسلام سے سوال کیا، سیدنا میرے والد آئے تو آپ اسی حالت میں، عمر فاروق آئے آپ اسی حالت میں، جب عثمان غنی آئے تو آپ نے کپڑوں کو سمیٹ لیا۔ فقال لا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، اور فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ویسے ہر صحابی سے حیا کرتے ہیں، ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں۔ اب اس کے حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذہن دوسری طرف چلا جائے، سب صحابہ عزت والے ہیں، سب صحابہ عزت والے ہیں، میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کا قرآن ہے، حوالہ قرآن سے ہی دوں گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو اللہ عزت والا ہے، اس کے رسول عزت والے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین عزت والے۔ تو جو بھی نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ مقام ہے، عزت ہے۔ لیکن یہ خاصہ خاص کر عثمان غنی کو کہ یہ حیا والے تھے اور نبی پاک بھی ان سے حیا فرماتے تھے، اور فرمایا اس وجہ سے کہ اگر میں نہ اٹھتا تو شاید عثمان غنی جلدی کرتے جانے کے اندر، تو میں نے اس لیے حیا کیا۔ تو اس واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی کا مقام اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں بڑا ہے۔ اب جو عثمان غنی سے حیا نہ کرے اور ان کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، بدتمیزیاں کرے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ اس نے کیسا عمل کیا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ نبی پاک کو کتنی تکلیف ہوگی کہ حضور جس کا اتنا ادب کرے اور حیا فرمائے اور ہم نہ کریں، تو قیامت کے دن پہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے فرمایا بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ڈوئی، بعد ادب دے منزل اتے نہیں پہنچی آج تک کوئی۔ اللہ صحابہ کا، انبیاء اور مرسلین کا ادب عطا فرمائے، استادوں کا ادب عطا فرمائے، بزرگان دین اولیاء کا ادب عطا فرمائے، ماں باپ کا ادب عطا فرمائے، اور اہل علم کا ادب عطا فرمائے۔ ورنہ بے ادبی کریں گے تو یاد رکھو ساری کمائی بیکار ہو جائے گی، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یار باؤں نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں علم پڑھیا اور پر ادب نہ سکھیا، او کی کرنا علم وہ پڑھ کے او پیر پھڑیا ارشاد منن نو تے نابل کیتا کی کرنا ہوں چلے کٹے او پر کچھ نہیں کھٹیا کی کرنا چلیا پڑھ کے اور جس ہادی کو ہدایت نہیں اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی حیا والی۔ ایک اور بھی فضیلت سنو اور ایمان تازہ کرو۔
عن طلحہ بن عبید اللہ. یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی بالجنت عثمان. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے. رفیق سے مراد گہرا دوست، بہت گہرا. تو فرمایا کہ جنت میں اگر میرا کوئی رفیق ہے تو وہ عثمان غنی ہے. یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل تھا. اور دو حدیثیں اور میں سنانے لگا ہوں، ایمان تازہ کر، بڑی پیاری حدیثیں، توجہ کے ساتھ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، خیالات منتشر ہوتے ہیں. اور جو حدیث پاک کی برکات اتر رہی ہوتی ہیں اور جو رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں ذکر اللہ اور علم قرآن و حدیث کی مجلس میں، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کی حدیث کا ادب اسی طرح کرو جس طرح صحابہ حضور کے ظاہری زمانے میں کرتے تھے. ہاں، ادب کا مقام یہ تھا کہ وہ سر نیچے ڈال لیتے تھے اور ایسے لگتا تھا اگر پرندے بھی ان کے سروں پہ بیٹھ جائے انہیں خبر ہی نہ ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ دو جو حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں، فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 192، اس میں 4 یاروں کی فضیلت آئی ہے. حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد ہے. وعمر حیطانها، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دیواریں ہیں. بنیاد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، دیواریں حضرت فاروق اعظم. وعثمان سقفها، عثمان اس کی چھت ہے رضی اللہ تعالیٰ. والی و بابوها، علی اس کا دروازہ ہے. یہ تو آپ حدیث سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس طرح چاروں کا ذکر شاید ہی سنا ہو. اور پھر آگے جو آتا ہے کہ وہ عثمان غنی سخی بڑے تھے اور سخاوت ان کی عام تھی، کوئی بھی آ جاتا تھا منع نہیں کرتے تھے. ایک بندہ مانگنے کے لیے آ گیا حضرت سے، تو گھر والی سے حضرت تھوڑا سا وہ گفتگو اس انداز میں کر رہے تھے جیسے تنبیہ کے طور پہ انسان کسی کو سمجھاتا ہے. گھر والی سے کہہ رہے تھے بھئی رات تم نے دیے کے اندر تیل تھوڑا زیادہ ڈال دیا، اگر کم ڈالتی تو رات بھی گزر جاتی، تھوڑا تیل بھی بچ جاتا. کفایت شعاری ہوتی. اور ہمارے ہاں مجھ سمیت زیادہ تر جتنے آئے اڑا دیتے ہیں، کفایت شعاری کا دور دور تک نام و نشان نہیں. اور گھر میں کھانا بچ جائے تو کھانے کی بھی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ اتنا بناؤ کہ جتنا کفایت کر جائے، اور خرچ بھی اتنا کرو کہ جتنی ضرورت ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 شخص دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہوتا. ایک کو مشورہ کرنے والا، یعنی کوئی کام بھی ہو بزرگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے. دوسرا فرمایا استخارہ کرنے والا، اور تیسرا میانہ روی اعتدال، یعنی اس کے اندر قناعت پسندی ہو، کفایت شعاری ہو. تو گھر والی سے کہہ رہے ہو اتنے بڑے غنی، لیکن گھر والی سے تو جو مانگنے والے آئے تھے یہ تو گھر والی سے پہلے اس طرح بات چیت چل رہی ہے، مجھے کیا دیں گے. تو وہ پلٹنے لگا تو آپ نے آواز دی ادھر آؤ. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور حالات صحیح نہیں ہے، کچھ لینے کے لیے آیا تھا، کوئی مل جائے. آپ نے 1000 دراہم کی تھیلی دے دی. کتنی؟ وہ جانے لگا، کہنے لگا حضور مسئلہ بتائیں. فرمایا پوچھ. ادھر آپ تیل کے اوپر گھر والوں کو تنبیہ کر رہے تھے اور ادھر 1000 دراہم کی. کہا وہ میری ذات کے لیے تھا، یہ اللہ کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور ہمارے ہاں جب اللہ کی بات کی جائے تو وہاں 10 روپے کا بوسیدہ نوٹ نکلتا ہے اور دنیا داری کے لیے لاکھوں نکل جاتے ہیں. نام نہیں لیتا ہوں، نہ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں، میرا موضوع رہ جائے گا. تو سوچا کرو، 100 بار سوچا کرو کہ خرچ کر رہے ہو تو حلال کر رہے ہو یا حرام کی جگہ کر رہے ہو. حرام کی جگہ کرو گے تو قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی
فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی قرار پائے، اور اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے یہاں بھی بڑھے گا، وہاں بھی بڑھے گا، قبر میں بھی بڑھے گا، اور حشر کے دن بھی۔ تو یاد رکھو سخاوت کا منبع اور مرکز اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ جواد، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، بعد ربی انا اجود، اور رب کے بعد میں ہوں، میرے بعد علماء دین سخی ہیں جو تمہیں دین کی دولت عطا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ السخاوہ ابو بکر بابوہا، میں سخاوت کا شہر ہوں، ابو بکر اس کا دروازہ، انا مدینۃ الشجاعہ و عمر بابوہا، میں بہادری کا شہر ہوں، عمر اس کا دروازہ، انا مدینۃ الحیاء و عثمان بابوہا، میں حیا کا شہر ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ نزہۃ المجالس ہے جلد 2 میں صفحہ نمبر 193 ہے۔ تو ان حدیثوں سے بھی واضح ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی بڑے سخی تھے۔ کسی شاعر نے یہاں بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں صدیق سے اس نے کمال محمد، صدیق سے حسن کمال محمد است، فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد، یعنی صدیق اکبر حضور کے حسن کا عکس ہے، فاروق اعظم حضور کے سائے اور جلال کا عکس ہے، عثمان غنی شمع محمدی ہے۔ جیسے حضور کا چہرہ روشن ہے تو نبوت کی روشنی کی تجلیات عثمان غنی کے چہرے سے واضح ہے، اور باغ نبوت کی بہار حیدر قرار ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا رفیق ہے عثمان غنی ہوگا۔ ایک اور آپ کی شان سنو، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے، یعنی ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ۔ راوی کون ہے؟ ان عبد الرحمن ابن خباب قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو باس علی جیش الاسرۃ فقام عثمان فقال یا رسول اللہ علی میۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ ثم حض علی الجیش، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جلوہ فرما تھا، اور موقع تھا غزوہ تبوک کا، غزوہ تبوک یہ خیبر سے بھی آگے ہے، تقریباً یہ بہت طویل فاصلہ تھا، اور قسم پرسی کے حالات تھے صحابہ کرام کے، تو غزوہ تبوک کی مال بھی کم تھا، ہتھیار بھی کم تھے، اور مسلمانوں کے مدد کے لیے، صحابہ کرام کی مدد کے لیے جو جہاد پہ جا رہے تھے، حضور نے ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں 100 اونٹ اس کے مکمل کمبل اور پلان کے ساتھ، حضور نے پھر رغبت دلائی، فقام عثمان فقال علی میۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ہو، ثم حض فقام عثمان فقال علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ، بہرحال اونٹ اور گھوڑے ڈال کے ان کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب کر دی، 1000 کے قریب کر دی۔ تو اب تھوڑی سی تاریخ، تبوک بہت دور جگہ تھی، غالباً مدینہ منورہ سے 160 میل ہے، تبوک کا مقام مدینہ منورہ سے 160 میل، اور خیبر سے تبوک 500 میل، تو مدینہ سے 660 میل ہوا، تو وہاں سے عمان ہے آگے، وہاں آگے بیت المقدس ہے، یہ سب ایک ہی راستے پہ۔ تو 9 ہجری میں یہ
غزوہ تبوک ہوا اور غزوہ بدر میں 313، احد میں 700، حدیبیہ میں 1500، فتح مکہ میں 10,000، غزوہ حنین میں 12,000 اور غزوہ تبوک میں 40,000 یا 70,000 کے درمیان صحابہ کی فوج تھی۔ 40,000 یا 70,000۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے پیش کیا مال اور 3,000 دراہم حضور کی گود میں ڈال دیے گئے، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنزِلُ عَلَى الْمِنبَرِ وَهُوَ يَقُولُ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَٰذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَٰذِهِ رواه الترمذی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان جاؤ، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے، تو جنتی ہے، اور آج کے بعد کوئی عمل بھی کرے گا تیرا کوئی عمل تجھے نقصان دے سکے گا نہیں۔ اور جن کو حضور جنتی کہہ دے، اگر کوئی اٹھ کے ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے تو اس نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ حضور کو۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ سنو۔ قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلا شک و شبہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے اوپر اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو صحابی اور پھر دماد رسول ہو، اس کو برا بلا کوئی معاذ اللہ کہے تو وہ پھر اپنی خیر منائے کہ یہاں بھی پکڑ ہے، قبر میں بھی پکڑ ہے، وہاں بھی پکڑ ہے۔ اور میں اتنی گہرائی میں ابھی وقت نہیں ہے، جا نہیں سکتا۔ صحابہ کی جس نے بھی گستاخی کی، اہل بیت نے کی جس نے بھی گستاخی کی، انبیاء کی اولیاء کی جس نے بھی گستاخی کی، وہ ایمان سلامت لے کے نہیں جا سکتے، ان کی شکلیں بھی سلامت نہیں رہتی ہیں، وہ بے ایمان ہو کے مرتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ تو یاد رکھو ان کی بے ادبی سے بچو۔ میں نام نہیں لیتا، دبئی کے اندر ایک مجلس ہو رہی تھی اور وہاں ایک بد عقیدہ مولوی تھا، اس نے یہ بات کی کہ دیکھو وہ ڈنڈا اس کو 2.5 فٹ کا اس کے ہاتھ میں رہتا تھا، تو وہ اپنی اسٹیج پہ ساتھ رکھتا تھا، کہا دیکھو یہ میرا ڈنڈا ہے۔ یہ علامہ عقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مسئلہ بیان کیا تھا، تو میں استاد کی باتوں کو اکثر عوام تک پہنچاتا ہوں، اور قبلہ ہزاروی صاحب نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، دورہ حدیث کی کلاس پڑھا رہے تھے، تو مولوی نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا، وہ کہنے لگا دیکھو کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ میرا ڈنڈا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اتنا کہا کہ مولوی کی زبان باہر نکل آئی اور شکل بھی اس کی بدل گئی، شکل بھی بدل گئی، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ڈبے میں بند کر دیا، میت ادھر پاکستان لائی گئی۔ نام اس کا سعید تھا اس مولوی کا، تو شکل بدل گئی، ڈاکٹروں نے اوپر چٹ لگا دی کہ طبی وجوہات کی بنا پہ چہرہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ بعد ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اللہ رسول کے دشمنوں کی وہ موتیں ہوئی ہیں، ان کی میتیں دیکھی گئی تو اس کے بدبو اتنی آتی ہے کہ کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا، اور بعد ایسے اللہ والے ہیں کہ ان کی قبریں بعد وصال کے 12-13 سال بعد کھلی تو خوشبو کے حلے پھوٹ پڑے ہیں۔ کہتے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جب بے ادبی کرتی ہے تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچتی، وہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں عقاوی صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا کہ یہ میت کسی بے ادب کی
رحم پانے کے قابل نہیں ہے، یہ میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہم نے شواہد النبوت والے نے عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا ہے کہ صحابہ کے گستاخوں کو دیکھا گیا، ان کی شکلیں بھی بگڑ گئی اور قبریں بھی۔ ایک اور شخص تھا جو وحی لکھتا تھا، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی اس کو لکھا ہے، وہ وحی لکھتا تھا لیکن آخر مرتد ہو گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے معاذ اللہ، اتنا ہی جانتی ہیں جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ مر گیا، مرنے کے بعد لوگوں نے قبر میں ڈال دیا، صبح آئے صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس کی لاش اوپر پڑی، انہوں نے بولا کہ شاید ان کے مسلمانوں کے کام ہو، مشرکوں نے کافروں نے الزام لگایا، انہوں نے اور گہرا کھڈا کھود کے دفنا، پھر دیکھا تیسرے دن پھر اس کی لاش بہہ، تو کسی نے کہا اس نے اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے، زمین اس کے جسم کو قبول نہیں کر رہی، تو بے ادبی سے میرے بزرگوں دوستوں بچو، کوئی بے ادبی نہ کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر حضور راضی ہے، نبی پاک نے 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اور ایک روایت اور سنو، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انہ لعل اللہ یقمص قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ ولا تخلعہ لهم، رواہ الترمذی و ابن ماجہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی روایت کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان ممکن ہے اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیض پہنائے، تو اگر لوگ تم سے اس کا اتار دینا چاہیں تو تم اس کی وجہ سے اسے مت اتارنا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، یعنی وہ شہادت کی قمیض ہوگی، یعنی شہادت کا مرتبہ اور مقام ملے گا۔ اللہ کا لفظ جو آیا ہے نا شاید، یہ نبی پاک نے استعمال فرمایا ہے حدیث کے اندر لعل اللہ، اور یاد رکھو لعل یہ شک کے معنوں میں بھی آتا ہے، شک کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب کلام رب کا ہو تو پھر کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کا علم حقیقی ازلی ابدی علم ہے، اور اگر بات نبی پاک کی آئے تو پھر نبی کے علم میں بھی کوئی شک نہیں ہے، نبی کا علم ظنی نہیں ہوتا، یقینی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی پاک نے فرما دیا وہ حق رہے گا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ شاید تمہیں قمیض پہنائے، اور واقعہ وہ قمیض شہادت کی نے پہنائی گئی، اور حضرت عثمان غنی نے شہادت قبول کر لی لیکن وہ قمیض نہ اتاری، تو آپ کی شہادت مدینہ پاک میں ہوئی، اور وجہ غالباً مروان بنا، بعض روایتوں میں وہ آپ کا سالہ بھی کہا گیا اس کو، اور اس کے باپ کو نبی پاک نے کسی وقت مدینہ بدر کر دیا تھا، اور حضور نے اس کو گرگٹ کی اولاد قرار دیا تھا کہ اس کے کارنامے ایسے سیاہ تھے، تو باپ بھی کارنامے سیاہ رکھتا تھا، آگے بیٹے نے بھی وہ کارنامے انجام دیے کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ وجہ مختصر کر کے بتاتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ وجہ یہ بنی ہے کہ مصر کے اندر جو صحابی بھیجے گئے تھے، کچھ لوگ ان کی مخالفت پہ اتر آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں امیر المومنین کوئی نیا بندہ ہمیں بھیجے تاکہ وہ ہمارا حاکم بنے، تو وہ ابھی آپ نے بھیجا نہیں تھا کہ مروان نے چپکے سے آپ کی مہر چوری کی اور اس پہ لکھا خلیفہ کون، حاکم کون بنائے گئے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بھی تمہاری مرضی ہے، جس کو حاکم چن لو۔ انہوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ہم حاکم مانتے ہیں۔
ان کو بھیجے۔ آپ راضی ہو گئے، ان کو روانہ کر دیا گیا، اور جو مصر سے جو لوگ آئے تھے ان کو بھی روانہ کر دیا گیا۔ تو مروان نے کیا کیا کہ چوری آپ کی مہر کر کے نا اس نے خط لکھا اور مہر آپ کی لگا دی۔ مہر لگا کے آپ کی اونٹنی کے اوپر یہ ایک آپ کا ایک غلام تھا، اس کو بٹھا دیا، تو مصر پہنچ، اور ان کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جانا۔ تو راستے میں وہ تیزی سے اونٹ دوڑاتا ہوا جا رہا تھا، ان کو شک ہوا، اس کو پکڑا، اور جب پکڑا تو اس سے وہ خط برآمد ہو گیا۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ جیسے یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے عبد الرحمن بن ابی بکر اور دوسرے، ان کو فوراً قتل کر دو۔ یہ اس نے اپنی طرف سے لکھ دیا۔ تو یہ لوگ دوبارہ مصر نہ گئے بلکہ واپس مدینہ المنورہ آ گئے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، کہا یہ حضرت یہ مہر آپ کی؟ آپ نے بالکل میری مہر ہے۔ کہا اونٹنی بھی آپ کی؟ کہا اونٹنی بھی میری۔ کہا غلام بھی آپ کا؟ کہا ہاں غلام بھی میرا ہے۔ غلام کو بھی نہیں پتا تھا حقیقت کیا ہے۔ تو کہا غلام بھی آپ کا، اونٹنی بھی آپ کی، مہر بھی آپ کی، تو آپ خط سے کیوں انکار کرتے؟ آپ فرماتے فواللہ، اللہ کی قسم میں نے نہیں لکھا۔ تو وہ جو آئے تھے ان کے ذہن میں یہ شک آ گیا تھا کہ اصلی محرک یہ ہے معاذ اللہ۔ تو انہوں نے 700 بندے تھے مصر سے جو جن کو بلوائی کہا جاتا ہے، وہ سارے انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، پانی تک بند کر دیا گیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا، آپ نے امام حسن اور امام حسین کو تلواریں دے کے بھیجا کہ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پہرا دو، خلیفۃ المسلمین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور بہت سارے صحابہ اس معرکے میں زخمی بھی ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، اگر آپ حکم دیں تو ہم لشکر کشی کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینہ الرسول کی بے حرمتی نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا حضور کے شہر میں کوئی خون خرابہ ہو۔ 40 دن تک محاصرہ کیا۔ اب میں دیکھو میں کون ہوں، میں اسلام لانے والا، اور میں بھی وہ ہوں جب مدینہ میں پانی نہیں تھا تو میں نے پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں میں نے مال قربان کر دیا، نبی کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں آئیں، میں بھی وہ ہوں جس کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا، میں بھی وہ ہوں جس نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے، کتابی صورت میں لایا ہوں اور اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے، میں تمہارے نبی کا داماد ہوں۔ اور کوئی تو حیا کرو، شرم کرو، لیکن بدبختی ان کے اوپر غالب آئی ہوئی تھی۔ لہٰذا دیکھا کہ امام حسن زخمی ہو گئے، کسی نے پتہ نہیں نیزہ مارا یا کمان ماری، تو وہ لہو لہان تھے، ان کا چہرہ بھی زخمی تھا۔ امام حسین بھی زخمی ہوئے، اور اسی حالت میں وہ بلوائی پیچھے سے چڑھ کے انہوں نے حضرت عثمان غنی پہ حملہ کیا۔ گھر والی کہتی تھی کہ آپ دن میں روزے میں رہتے تھے اور رات عبادت میں گزر جاتی تھی، اور آخری دن تو پانی بھی بڑی مشکل سے، سحری کے آخری وقت میں ایک پیالہ پانی کا کہیں سے ملا، لیکن سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو آپ نے ایسے ہی بغیر پانی کے روزہ رکھ لیا۔ کہا آپ نے رات بھی کچھ نہیں کھایا افطار کے ٹائم اور ابھی پانی بھی نہیں پیا۔ کہا میں چاہتا ہوں ابھی میں نے میری آنکھ لگی تو میں نے حضور کا دیدار کیا۔ تو نبی پاک نے اپنا ڈول ایسے لٹکایا ہے، کہا عثمان تم پیاسے ہو، لو پانی پی لو۔ تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے گلے میں محسوس کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تیرا انتظار کروں گا عثمان، روزہ میرے ساتھ افطار کرنا۔ پھر آپ قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے، وہ بلوائی اندر داخل ہوئے، حملہ کیا اور آپ کے ماتھے کے اوپر سریا مارا، جس سے آپ کا سر انور پھٹ گیا، کن پٹیوں پہ بھی وار کیے، ظالموں نے نیزے کی نوک آپ کے سینے کو پورا زخمی کر دیا، نیزے مار مار کے۔ اور حضرت نائلہ بچانے کے لیے آپ کی زوجہ آگے بڑھی تو ان کی کچھ انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت آپ کی زبان پہ جاری تھی جب روح نکل رہی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس آپ کا اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ علم والا ہی ہے۔ اسی حالت میں آپ شہید کر دیے گئے اور آپ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جنت البقیع میں آپ کا مزار پرانوار آج بھی مرجع خلائق ہے، اور صالحین مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی کی گواہی بدر کا میدان، احد کا، تبوک کا، حنین کا، خندق کا مقام دے گا،
واحد یہ صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کی گواہی کل میدان قیامت میں اللہ کا قرآن دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کا فیض ہمارے سینوں پہ جاری و ساری فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین۔